کا آج ہم دراسہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے لوگوں کے اقسام اور ان کے اصناف کا تذکرہ کیا اور اس بات کی وضاحت کی کہ جہاں شہروں میں پائے جانے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، وہیں پہ بعض لوگ شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کے باوجود بھی نفاق کا شکار ہیں۔ ایسے ہی جو اہل بادیہ ہیں، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دور رہتے ہیں، انہیں شریعت کی باتیں نہیں پتہ چلتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت کا موقع نہیں ملتا، ایسے لوگ بھی بعض ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو نفاق اور کفر میں شہر والوں سے بڑھ کر کے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی کیٹیگری بتلائی کہ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے سارے لوگ ایک ہی مقام و مرتبہ پر نہیں ہیں، ان کی بھی کیٹیگری ہے، ان میں بھی ترتیب ہے۔ اور یہ ترتیب اگر ہم اس ترتیب کو تسلیم کر لیں جیسا کہ نص قرآنی اس پہ دلالت کرتا ہے، تو اس ترتیب کو تسلیم کرنے سے لازم آتا ہے کہ مرجئۃ الفقہاء نے ایمان کے باب میں جو اعتقاد رکھا ہے وہ اعتقاد غلط ہے۔ مرجئۃ الفقہاء کا ایمان کے باب میں اعتقاد کیا ہے؟ کہتے ہیں ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، یعنی تمام لوگوں کے ایمان ایک ہی مرتبہ میں ہے، چاہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہو یا ہمارا ایمان کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی فوقیت اور برتری ہمارے اوپر حاصل نہیں۔ اس ترتیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ دیکھیے جتنے لوگ ایمان لے کر کے آئے سارے لوگوں کا ایمان ایک ہی مرتبہ ایک ہی رتبہ میں نہیں ہے اور نہ ہی سارے لوگ ایک ہی کیٹیگری میں ہیں۔ تین قسم میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانٹا۔ سب سے پہلے فضیلت عطا کی والسابقون الاولون من المہاجرین، جن لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی بقا اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے دار الکفر کو تیاگ دے کر کے دار الاسلام میں اپنی انٹری کروائی۔ ایسے لوگ جو صلح حدیبیہ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے، سب سے پہلے نمبر پہ یہ سب سے اعلیٰ رتبہ ان لوگوں کا ہے۔ اور جو مہاجرین صلح حدیبیہ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، یہ تو پہلے رتبے پہ آ گئے۔ ان مہاجرین میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، اس کے بعد عشرہ مبشرہ بالجنہ، اس کے بعد بقیہ صحابہ ہیں۔ اور ان تمام صحابہ کرام میں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ بالجنہ، ان تمام لوگوں میں سب سے افضل مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے۔ دوسرے نمبر پہ انصار، جن لوگوں نے ان مہاجرین کی مدد کی یا جو لوگ بیعت عقبہ اولیٰ میں شامل ہوئے، یہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے اپنے متقدمین یعنی مہاجرین اور انصار کی اتباع کی احسان کے ساتھ، یہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فیصلہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین میں سے جو لوگ ہجرت کرنے میں سبقت لے گئے، والانصار، اور انصار میں سے جو لوگ سبقت لے گئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے احسان کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مہاجرین اور انصار کی اتباع کی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جزا کیا تیار کر کے رکھی ہے، انعام کیا ہے ان کا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان صحابہ کرام کے بارے میں، مہاجرین کے بارے میں، انصار کے بارے میں، جن لوگوں نے صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کی اقتداء اور اتباع کی،
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ لیکن تعجب یہ ہے ہماری حالت پہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیت پر تنقید کرنا یہ ہم اپنے لیے سب سے آسان سمجھتے ہیں۔ اگر ہماری جماعت کا کوئی عالم ہو، ہمارے مدرسے کا کوئی مینیجر ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی مدرس ہو، اس پہ اگر کوئی شخص تنقید کرتا ہے تو ہم اپنے مدرسے کی طرف سے، اپنے ناظم صاحب کی طرف سے، اپنے استاد کی طرف سے یا اپنی جماعت کے عالم کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بڑی بڑی تحریریں لکھتے ہیں، لمبے لمبے پوسٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں تنقید کرے، صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یہ قرآن بتلاتا ہے، تو ان صحابہ کرام کے بارے میں جو تنقید کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں بہت ہی علمی چیز لے کر کے آیا ہے، ایسی چیز ہے جس سے لوگ ابھی تک غافل تھے، لوگ سمجھ نہیں پائے تھے اس حقیقت کو۔ جیسے سلمان ندوی نے ابھی کیا، منافق صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم کا فیصلہ۔ ارے جب وہ منافق ہے تو صحابی کہاں سے ہوا؟ کیونکہ صحبت کی جو تعریف علماء کرام کہتے ہیں، ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، اور ایمان اور نفاق دونوں متضاد چیزیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اعراض شریعت نے حرام کیے ہیں مسلمانوں کے اوپر، لیکن جب مسلمان ذلت و رسوائی کو اپنا مقدر بنانا چاہے تو پھر ایسی اعلیٰ شخصیات پر تنقید کرتا ہے اور ان کے لیے اسی قسم کی ہیڈنگ قائم کرتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور آخرت میں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنات تیار کر کے رکھے، باغات تیار کر کے رکھے۔ ان باغات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یعنی رہائش کے لیے، اقامت کے لیے سب سے پرکشش جگہ، سب سے خوبصورت جگہ کون سی مانی جاتی ہے رہائش کے لیے یا پھر اقامت کے لیے؟ ایسے گھر جو بیچ پہ ہوتے ہیں، بیچ مطلب سمندر کے کنارے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا گھر ہو سمندر کے اندر جا کر کے بنا دیا جائے، چاروں طرف سے اس کے پانی اور آپ کا گھر بیچ میں، آپ اگر کھڑکی کھولتے ہو تو چاروں طرف سے پانی کی جو وہ ہوائیں گزرتی ہیں جو پانی کو ٹچ کرتے ہوئے آپ کے جسم کو ٹچ کرتی ہے، سب سے خوبصورت جگہ مانی جاتی ہے رہائش کے لیے۔ اب ذرا اس کا تصور کیجئے کہ ایسے گھر ہوں گے جن میں باغات ہوں گے، ان باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یعنی اس سے بڑھ کر کے خوبصورتی رہائش کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد خالدین فیہا ابدا، یہ دوسرا انعام، اگر دنیا کو دیکھ لیں تو تیسرا انعام کہ ان جنات میں ہمیشگی کی زندگی وہ لوگ گزاریں گے، انہیں نہ موت آنے کا غم ہوگا، نہ ہی ان نعمتوں کے زوال کا کوئی خطرہ ہوگا۔ جب موت آنے کا غم نہیں ہے، نعمتوں کے زائل ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر انسان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیشگی کی زندگی۔ اور لفظ خلود کے بارے میں اس سے پہلے بتلا چکا ہوں کہ خلود دو معانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، المکوث لمدت لا نہایت لہا، کہ ایسی مدت تک ٹھہرنا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی ابدیت کے لیے کسی جگہ پہ ٹھہر جانا، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی ہے المکوث لمدت طویلہ، ایک لمبی مدت تک کے لیے کسی جگہ پہ قیام کرنا۔ یہ لمبی مدت کتنی ہے پتہ نہیں، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، اور در حقیقت یہ اختلاف ہوا عقیدہ میں اختلاف کی وجہ سے ایک مسئلے میں کہ کیا جنت اور جہنم فنا ہو جائیں گے یا فنا نہیں ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، راضی ہوا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا؟ ان کے لیے جنات تیار کی، باغات تیار کی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اس کے بعد ان جنات میں، ان باغات میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے،
ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ کوئی کامیابی نہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، یہ تو مومنین کی بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر خطاب مومنین کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور مانتے ہیں، سارے لوگوں کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، آپ کے مدینہ شہر کے ارد گرد جو بستیاں ہیں، جو گاؤں اور دیہات ہیں، منافقون، ان میں سے بعض لوگ نفاق کے شکار۔ اور کیوں ان کے اندر کفر اور نفاق زیادہ پایا جاتا ہے؟ اس سے پہلے والے درس میں وضاحت ہو چکی ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نہیں ملتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیمات سے کافی دور رہتے ہیں، موقع نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دین کی باتیں سیکھ سکیں، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا وقت گزار چکے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شوشہ ان کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس شوشے کوئی لوگ اپنے ذہن کے اندر راسخ کر لیتے، مضبوط کر لیتے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، ایسا نہیں ہے کہ صرف گاؤں دیہات کے لوگوں کے اندر نفاق پایا جا رہا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، شہر والوں میں سے بھی، آپ کے مدینہ والوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، مردو کا معنی قائم رہنا، جو لوگ نفاق پر قائم ہیں، نفاق پر مستمر ہیں، لا تعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تعلمهم، آپ ان منافقین کو نہیں جانتے جو اپنے نفاق پر مستمر ہیں، قائم ہیں۔ تو اب ذرا بتلائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بستی میں جو منافقین رہتے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا۔ نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ جب ہم بتلائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جب بتلائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگے گی کہ یہ منافقین ہیں۔ تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن کو اپنی بستی کے، اپنے مدینہ کے منافقین کے بارے میں خبر نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے دے، پھر کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم غلو کر سکتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی کیٹیگری سے، انسانوں کے زمرہ سے نکال کر کے الوہیت کے مقام پر فائز کر سکتے ہیں؟ کہاں کی عقل مندی ہے۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، جب ہم ان کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم ان منافقین کو جانتے ہیں، آپ کو خبر دے دیں گے ان منافقین کے بارے میں، تو سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم ان کو دوہرا عذاب میں مبتلا کریں گے، 2 مرتبہ عذاب میں مبتلا کریں گے۔ سب سے پہلا عذاب تو ان کے لیے یہی ہے کہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہے، نبی کو پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہے، یہ پہلا عذاب۔ کیونکہ جب نبی کو پتہ چل جائے گا یہ منافق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کریں گے جو ایک مسلمان کے ساتھ کرتے ہیں، جو ایک مومن کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور دوہرا عذاب، بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ دوہرا عذاب سے مراد یہ کہ ان کی ذلت و رسوائی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، دوہرے عذاب سے مراد یہاں آخرت کا عذاب ہے۔ دنیا میں ان کے لیے ذلت و رسوائی تو ہے ہی، لیکن آخرت کا عذاب، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کی جو سب سے نچلی وادی ہوگی، جو سب سے نچلی وادی ہوگی، منافقین اس وادی میں اپنی زندگی گزاریں گے آخرت کی۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر اس کے بعد یہ لوگ لوٹائے جائیں گے بہت بڑے عذاب کی طرف، یعنی ان کا ٹھکانہ بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اپنی گناہوں کا اعتراف ہے۔ کیسے اعتراف ہے؟ خلطوا عملا صالحا، کہ ان لوگوں نے عمل صالح کو عمل سیئہ کے ساتھ، یعنی اچھے اعمال کو برے اعمال کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔ خلط ملط کرنے کے بعد یعنی اچھا بھی کام کیا، برا بھی کام کیا، اس کے بعد اعترفوا بذنوبہم، اپنی گناہوں کا اعتراف کیا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم،
اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے توبہ کو قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ ان کے توبہ کو قبول کرے گا۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ ان کے توبہ کو قبول کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحمت کی صفت سے متصف ہے اور غفران کی صفت سے متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ جو ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم، مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 5 ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہونے سے متخلف رہ گئے۔ جب ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو ان لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس کے خمیازہ کے لیے اپنے آپ کو کھمبوں سے باندھ دیا، رسی سے اپنے آپ کو کھمبوں میں جکڑ لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم لوگ اپنی غلطی پر نادم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، ہم نے اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا ہے، کوئی بھی شخص ہم کو رسی سے نہیں چھڑائے گا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور خود وہی ہم کو رسی سے چھڑائے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رسی ڈھیلی کر دی اور ہم کو اس قید سے آزاد کر دیا، تب تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے توبہ کو قبول کر لیا ہے، ورنہ ہم ایسے ہی اپنی جان دے دیں گے، اسی حالت میں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، دیکھا کہ یہ ماجرا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسی کو ڈھیلی کی اور انہیں آزاد کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔